وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان میں آپ اور ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی سہارے پر ٹکی ہوئی ہے. مثلا ہماری یہ مسجد کی چھت ہے کہ دیواروں کے سہارے ٹکی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے ہمارے آس پاس میں جو بغیر کسی سہارے کے ٹکی ہوئی. ہر چیز کے ٹکاؤ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی ذریعہ اور کوئی نہ کوئی بقا کی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر وہ چیز رکی ہوئی ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سہارا، وہ بنیاد، وہ ذریعہ جب تک باقی ہے وہ چیز ٹکی رہتی ہے، اور اگر اس سہارے کو نکال دیا جائے، اس ٹیک کو نکال دیا جائے، اس بنیاد کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ چیز ٹکتی نہیں ہے، گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود مٹ جاتا ہے نا ایسا؟ ٹھیک اسی طریقے سے آپ سمجھیے کہ جو پوری کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ نظام کائنات، پورے عالم کا نظام بھی کسی ایک چیز پر ٹکا ہوا ہے. کسی ایک چیز پر پوری دنیا کا نظام ٹکا ہوا ہے. اس پورے نظام کائنات کو، نظام عالم کو ایک چیز کے سہارے پر اللہ نے روکا ہوا ہے. کیا ہے وہ سہارا؟ وہ سہارا میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. یہ سارا نظام ذکر الہی پر ٹکا ہوا ہے. یعنی جب تک دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا یہ ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے گا، جاری رہے گا، چلتا رہے گا. اور جس دن دنیا سے اللہ کا ذکر ہٹا دیا جائے گا، دنیا میں اللہ کے ذکر کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا، پھر یہ دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا. ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو یہ اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہی ہمارے اس پورے نظام کو روکے ہوئے ہے. اللہ نے ذکر الہی پر اس پورے نظام کو روکا ہوا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. ایک شخص بھی جب تک دنیا میں ایسا باقی رہے گا جس کی زبان پر اللہ کا نام آتا رہے، جو اللہ کا ذکر کرتا رہے، جو اللہ کو یاد کرتا رہے، ایک بھی آدمی اگر ایسا دنیا میں باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، ہواؤں کا سارا نظام اس اکیلے آدمی کی وجہ سے چلائے رکھیں گے، جاری رکھیں گے اور باقی رکھیں گے. اور جب ایک بھی شخص دنیا میں باقی نہیں رہے گا اس طرح کا جس کی زبان پر اللہ کا نام آئے، جو اللہ کو یاد کرے، جو اللہ کا نام لے، پھر اللہ کو اس دنیا کو باقی رکھنے کی
کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود فرما دیں گے جس کا نام قیامت ہے۔ تو یہ ساری دنیا اللہ کے ذکر پر رکی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب ساری دنیا اللہ کے ذکر پر رکی ہوئی ہے تو اللہ کا ذکر ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کی بقا اس کی روح پر ہے۔ جب تک کسی چیز کی روح باقی ہے اسے زندوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور روح اگر نکل جائے تو پھر اس کو زندوں میں شمار نہیں کیا جاتا، اس کا نام بھی لینا لوگ بند کر دیتے ہیں۔ اب ہم سب زندہ ہیں الحمدللہ، فلاں مولانا صاحب، فلاں حضرت صاحب اور فلاں جناب صاحب، فلاں حاجی صاحب، ہمارے سب لقب اور ٹائٹل ہیں نا۔ اور ہمیں میں سے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تب کیا کہتے ہیں؟ بھئی جنازہ تیار ہے، جنازہ آ گیا، مٹی آ گئی، یعنی نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی بقا اس کی روح کے اوپر، ایسے ہی اس پوری کائنات کی جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے تو کائنات ہے، اور ذکر ختم ہو گیا تو کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہماری ضرورت بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عبادت ہی ہے، عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ تمام عبادتوں کی جان بھی ذکر ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر بعض لوگوں نے پوچھا اَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، حضرت نماز تو سب ہی پڑھتے ہیں، لیکن سب کی نمازوں میں سب سے مضبوط اور جاندار نماز کس کی ہوتی ہے؟ کون سی نماز سب سے زیادہ بیش قیمت ہے؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرها ذکرا، جس نماز میں اللہ کا نام جتنا زیادہ لیا جائے وہ نماز اتنی ہی زیادہ مضبوط، اعلیٰ اور قیمتی ہے۔ تو نماز کی جان کیا ہے؟ ذکر۔ نماز کی قیمت کیا ہے؟ ذکر۔ جتنا ذکر نماز کے اندر زیادہ ہوگا، بھی مثال کے طور پہ ہم سجدے میں گئے، 3 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع میں 3 مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور کوئی آدمی 5 دفعے کہتا ہے، کوئی 7 دفعے کہتا ہے، کوئی اس سے زیادہ بھی کہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ مرتبہ اللہ کا نام لے گا اس کی نماز کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی اللہ کے لیے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ، حضرت بہت لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن سب سے جاندار روزہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہ ذکرا، جس روزے میں اللہ کا نام زیادہ لیا جائے وہ روزہ قیمتی روزہ ہے۔ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، وہ رکھوا دیتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے نا ہم لوگوں میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا سارا روزہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں پورا ہوتا ہے، یعنی ان کا روزہ پورا ہونے کا ذریعہ ذکر، عبادت اور تلاوت ہے۔ اور کچھ بیچارے ایسے بھی ہیں کہ روزہ رکھ لیا، کیا کر رہے؟ ارے بغیر روزہ کاٹ رہے، باتوں میں لگ رہے ہیں، کھیل میں لگ رہے ہیں، اس میں لگ رہے ہیں، کیا کر رہے؟ روزہ کاٹ رہے۔ کاٹو مت، روزے کو مضبوط بناؤ، کاٹنے کی چیز نہیں، مضبوط بنانے کی چیز ہے۔ تو جس کے روزے میں ذکر زیادہ ہوگا اس کا روزہ زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ، حضرت بہت لوگ حج کو جاتے ہیں، سب سے شاندار حج کس کا ہے؟
فرمایا اکثرہ ذکرا، جو اپنے حج کے دوران اللہ کا نام زیادہ لے گا اس کا حج سب سے زیادہ بیش قیمت اور سب سے زیادہ جاندار اور شاندار طاقتور ہوگا۔ تو دنیا کی روح یہ بھی ذکر ہے، ہماری عبادتوں کی جان بھی ذکر ہی ہے، اور ذکر ہمارے لیے عبادت بھی ہے، اور ذکر اس پوری کائنات کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا وجود صرف اور صرف اللہ کے ذکر پر ٹکا ہوا ہے۔ جب تک ذکر اور ذاکرین ہیں یہ دنیا باقی رہے گی، جب ذکر اور ذاکرین دنیا سے نکل جائیں گے پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یذکر اللہ علی کل احیانہ او کما قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ آپ کے اوقات میں سے کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا تھا جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام نہ لیتے ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتے ہو۔ تو جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن، ہر لمحے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بھی اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی اپنا ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر اور اللہ کی یاد کے اندر لگانا چاہیے۔ اب دیکھو ذکر دو طرح کا ہے، ایک تو ذکر وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں تذکرہ کرنا، کسی چیز کا نام لینا، اور ایک ذکر وہ ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا۔ اصل جو ذکر ہے وہ یاد کرنا ہے۔ یہ جو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے اللہ کے نام کو دہرایا، بار بار دہرایا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو نیکیاں ملتی ہیں، وہ تو ہے ہی فائدہ، لیکن اس کا بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے اللہ کی محبت دل کے اندر اترتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کانوں کے راستے کوئی چیز اس کے دل تک جاتی ہے تو دل میں گھر کر جاتی ہے وہ چیز۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، بارہا آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کا واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ حضرات نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جگہ پر تشریف فرما ہے، آبادی سے باہر آپ کا قافلہ رکا ہوا ہے، گاؤں کے بستی کے کچھ بچے تماشا دیکھنے کے لیے آگے بھی کون لوگ آئے ہیں دیکھیں تماشا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے اذان پڑھنی شروع کی، تو یہ جو بچے تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے جن میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ سب اذان کی نقل اتارے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پکڑ لاؤ ان کو سب۔ جیسے چند صحابہ گئے تو بچے ہوتے ہیں، ڈر گئے، سارے بچے بھاگ گئے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا غیرت آئی، یہ سب سے بڑے تھے عمر میں، یار بھاگ جانا تو بزدلی کی بات ہے، بھاگنا نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، رک گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کیا گیا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی ابھی جو تم وہاں کھڑے ہو کے بول رہے تھے ذرا پھر بولو۔
تو انہوں نے بول دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک تو بولنے میں کوئی دقت ان کو نہیں تھی، اس لیے کہ عرب کے جو کفار اور مشرک تھے، اگرچہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنا معبود اور بت بنا رکھا تھا، لیکن یہ عقیدہ تھا کہ ان سب میں بڑا خدا اللہ ہی ہے. چنانچہ قرآن میں کیا آپ ان سے پوچھو وَلَا إِنسَانَ تَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ذرا ان سے پوچھو بھئی زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تو سارے لوگ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے سب معاملہ غلط ملت کر دیا. تو اللہ سب سے بڑا ہے یہ تو وہ مانتے تھے، یہاں تک تو کچھ نہیں. لیکن آگے جو توحید کا مضمون ہے، جو اصل اسلام کی بنیاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جب کہنے کا نمبر آیا تو زور پڑا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تو ایک خدا کا نہیں تھا، بہت سارے خداؤں کا تھا. تو بہت آہستہ سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا تھا زور سے کہو، پھر کہو، پھر کہو. انہوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جو کہا اور یہ منہ سے نکل کر، زبان سے نکل کر، کانوں کے راستے سے جب یہ آواز دل پر پہنچی تو دل میں اتر گئی، وہی مسلمان ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بار بار یہ لفظ کہلوایا، دوبارہ یہ لفظ کہلوایا، اس کی وجہ یہی تھی کہ زبان سے نکلے گا تو دل پہ اثر کرے گا. کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، جسے نام لینا کہتے ہیں، تذکرہ کرنا کہتے ہیں اردو میں، اس کا فائدہ ہے کہ اس سے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے. اور ایک ذکر وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یاد کرنا. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بیٹا کہیں باہر رہتا ہے، اب ہمیں یاد آ رہی اس کی، تو ہم یوں نہیں کہتے بیٹا 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 بیٹا، یہ تصویر نہیں پڑھتے، لیکن آنکھوں میں آنسو، دل میں اس کا تصور، اس کی باتوں میں کھو جاتے ہیں، اس کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ پاس میں کون بیٹھا. ایسا تصور غالب آتا ہے، ایسا تصور غالب آتا ہے کہ برابر میں کون ہے پتہ ہی نہیں. بھوک کا پتہ نہ، پیاس کا پتہ نہ، ٹھنڈ کا پتہ نہ، گرمی کا پتہ نہ، سردی کا پتہ. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے اصل ذکر خداوندی، یہ ہے ہماری معراج. ایک مومن کی معراج یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں ایسا کھو جاوے کہ جب اللہ زبان پہ آوے، کسی کی سنے اللہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، رونے لگے. جیسے آپ کا کوئی محبوب ہے، اس کا کوئی نام لے دے، اگر واقعی سچی محبت ہے تو آنسو آ جاتے ہیں نا، تو آپنے لگتا ہے، دل بلبلانے لگتا ہے. یہ ہے یاد، اسے کہتے ہیں ذکر خداوندی، یاد خداوندی. یہ ایک مومن کی معراج ہے، یہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. جب مومن کے اندر یہ شان پیدا ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا. اس لیے کہ یہ کیفیت دل میں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو قبول کر لے. یہ جو ہمارے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے نا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بڑی بھول ہے، اس سے توبہ کرو. ہم نہیں کرتے، ہماری کیا مجال اور حیثیت. دراصل اللہ ہم کو یاد کرتا ہے، اسی کے نتیجے میں ہماری زبان پر اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کو محبت ہوتی ہے. فارسی کا شعر ہے عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. دنیا تو یہ تماشا دیکھتی ہے کہ عاشق جو ہے وہ کپڑے پھاڑ کر کے اور گریبان چاٹ کر کے اور اپنے محبوب کے فراق میں روتا پھر رہا، گلیوں میں ہاتھ چھانتا پھر رہا. لوگ سمجھتے ہیں عاشق کا کمال ہے نا. عاشق کا کمال نہیں ہے، معشوق کا کمال ہے. اگر معشوق اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو اس کے دل کے اندر یہ عشق کے شعلے کبھی نہیں بڑھا سکتے تھے. اگر ہم بیٹھ کر اللہ 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 کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنا محبوب بنانے کا ارادہ فرما لیا تو ہماری یاد شروع ہو گئی.
ہم یہ ذکر کرتے، اس لیے تو ذہن سے یہ نکالو کہ صاحب میں تو روزانہ اتنی تسبیح پڑھتا ہوں، میں روزانہ اتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں. ہم کیا ہیں؟ ہماری بساط ہے. اللہ کا نام ہم لیں یہ ہماری بساط ہے. کہاں ہم گندے، غلیظ، انتہائی کمزور، نالائق لوگ، اور کہاں وہ پاک نام جس سے مقدس اور پاکیزہ کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہے. تو ہماری زبانیں اس لائق ہیں، ہمارے ہونٹ اس لائق ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں. ہم نہیں کرتے ذکر. ذکر کون کرتا ہے؟ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے محبت سے. اس محبت کا اثر یہاں آتا ہے کہ ہماری یہ گندی زبان اس کے فضل سے ہلنے لگتی ہے اور ہماری زبان پر اللہ 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 اللہ، یہ اس کا فیضان کرم ہے. اگر ان کا فیضان کرم نہ ہو تو قسم خدا کی زبان ہل بھی نہیں سکتی. ساری دنیا کے صوفی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے محنت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، اگر میرے مولا کا فیض نہ ہو تو اللہ کی قسم کسی کی زبان کھل ہی نہیں سکتی. وہ تو وہی کھلواتا ہے. وہ دراصل جب ہم پہ مہربان ہوتا ہے، جب وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے رحمت کے ساتھ میں، تو ہماری زبان پہ آ جاتا اللہ اللہ اللہ. تو ذکر یہ ہمارا کمال نہیں بلکہ اس کے جمال کا کمال ہے، اس کی نوال کا کمال ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فیضان کرم ہے جو ہماری زبانوں پر یہ نام آتا ہے. اللہ مرتے دم تک یہ نام ہماری زبانوں پر اتنا آئے اتنا آئے اتنا آئے کہ دل میں رگوٹے کے اندر سرایت کر جائے. ہم اللہ کے سامنے ایسے ہو جائیں کہ ہمارا رواں رواں اللہ کی یاد میں بے چین ہو، اللہ کی یاد میں تڑپ رہا ہو. جس طریقے سے ہم اپنے محبوب کا نام سن کر تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ وہ محبت ہمیں عطا فرما دے، اللہ وہ شوق ہم کو عطا فرما دے، اللہ وہ ذوق ہم کو عطا فرما دے. اگر یہ ذوق پیدا ہو گیا، یاد رکھو اللہ نے اپنا مخصوص سایہ جو قیامت کے دن کے لیے بنایا، جس میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. ان میں ایک شخص کا ذکر فرمایا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال. وہ جو 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مخصوص سایہ عطا فرمائیں گے، جس میں اللہ کے اس مخصوص سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ ہوگا ہی نہیں. وہ 7 طرح کے جو لوگ ہیں ان میں کون ہوگا؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. تنہا بیٹھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اکیلا ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے. اور جب اس کی زبان پہ اللہ 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 کا نام آتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ کا مخصوص سایہ قیامت کے دن تم کو ملے گا. تم ان 7 لوگوں میں شامل ہو چکے ہو جن 7 لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نعمت اکٹھا کی. اور یہ جو آپ یہاں آ کر کے بیٹھے ہو، یہ بیٹھنا بھی آپ کو عرش کے سائے میں لے جانے والی چیز ہے. تو جو فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں یہ بھی ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ او کما قال. ایسے 2 آدمی جو مل کر ایک جگہ آ کر کے بیٹھ گئے، اور آنے کا مقصد کوئی تجارت نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق بنانا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں آئے ہیں؟ صرف اللہ کی نسبت پر. اللہ کی بات ہوگی تو چلو بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا نام لیا جائے گا تو چلو بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن جو ہے مخصوص رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ ہوگا نہیں اس سایہ کے علاوہ. تو بھائی ذکر اللہ ہمارے لیے بڑی عبادت بھی ہے، اور ذکر اللہ ہمارے لیے
اس پوری کائنات کے لیے ضرورت بھی ہے، یہی ہماری عبادت کی جان بھی ہے، یہی اللہ سے محبت کی علامت اور دلیل بھی ہے۔ تو دونوں طرح کا ذکر ہم کو کرنے کی عادت ڈالی گئی۔ ایک وہ ذکر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تذکرہ کرنا، کسی کا نام لینا، کسی کی باتیں کرنا، تو یہ اللہ 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 اللہ، یہ تذکرہ ہے اللہ کا۔ اس سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل میں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت اتر جاتی ہے۔ اور دوسرا ذکر جو ذکر حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ جسے ہم اردو میں یاد کہتے ہیں، کہ اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے، اتنی محبت پیدا ہو جائے، اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ جب اللہ کا خیال آئے، جب اللہ کا نام آئے تو بچوں کی طرح بلبلا کے رونے لگے، ایک عاشق اور دیوانے کی طرح تڑپنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ یہ کیفیت اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے تو یہ ہماری معراج ہے۔ لیکن دوستو، دنیا میں ایک دم کوئی چیز نہ پیدا ہوتی ہے، نہ ایک دم کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہم چاہیں کہ آج ہی عشق درجہ ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ کسی کو دے دے، وہ تو کریم ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ عادت اللہ، سنت اللہ کی یہ ہے کہ لگے رہو، آہستہ آہستہ اس مقام پر ہم آپ کو لے آئیں گے۔ ذرا کچھ چل کے دکھاؤ تو سینے سے ہم لگا لیں گے۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھو، جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو چلنا سکھانا چاہتے ہیں کہ چلنے لگے، تو چھوٹا بچہ اپنا بیٹا ہے بیٹی، اس کو ذرا 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا، آپ کو لگ رہا ہے ایسے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا، چلے گا کیا بیچارہ؟ اور کہتے ہیں آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر، کیسے آئے وہ آ ہی نہیں سکتا بیچارہ، کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ تو جب تک وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا ہم اسے آؤ آؤ کرتے رہیں گے، اسے پکڑیں گے نہیں ہم۔ لیکن جب ذرا ہمت سی کر کے وہ چلنے کا ارادہ کرتا، ذرا سا بچہ چلنے کے لائق تو ہوتا نہیں، اب وہ جیسے ذرا یوں کرتا ہے تو گرنے لگتا ہے۔ تو کسی ماں باپ نے گرنے دیا آج تک اسے؟ کوئی ہے ایسی مثال کہ وہ گر گیا اور باپ دیکھتا رہا، ماں دیکھتی رہی؟ کوئی ہے ایسی مثال؟ ایک ماں اور باپ اسے گرنے نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے، جب ذرا سا وہ جھولتا ہے لپک کے اس کو سینے سے لگا دیتا، آجا میرا بیٹا، آجا میرا بچہ، آجا میرے لال۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ہر گھر پہ ہوتا ہے نا ایسا؟ جب تک وہ اپنی جگہ کھڑا ہے تو ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے، چل چل چل، اور ذرا وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر لپک کر کے اس کو سینے سے لگا دیتے۔ جب ہمارا یہ حال ہے میرے دوستوں، تو اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہم سے فرماتے ہیں، ہم جب بیٹھیں گے کہ اللہ تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، اللہ تجھے دل میں لانا چاہتے ہیں، تو اللہ دیکھتا رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لپک کر کے اللہ کی رحمت ہمیں اپنی گود میں لے لے گی اور وہ مقام ہم کو مل جائے گا۔ تو یاد کا اور محبت کا یہ مقام پانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی چلت پھرت، محنت، ارادہ، حرکت ظاہر کرنی ہے، دکھانا ہے اللہ کو اللہ ہم چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے، بس اللہ کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ یہ دیکھ لیں گے کہ میرا بندہ کرنا چاہتا ہے تو کرا تو وہ خود دیں گے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کرا تو وہ دیں گے۔ بس یہ ظاہر کر دو کہ اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ظاہر کر دیا تو انشاءاللہ اللہ خود بہت محبت کا مقام کو عطا فرما دے گا۔ اصل ہے مشق کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے احباب نے، آپ حضرات نے مل کر اسی مشق اور وہی اللہ کو بس یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک صورت اختیار کی ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ ہم بیٹھ جایا کریں گے مل کر کے، اور جو ہے اللہ اللہ کیا کریں گے۔ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کی روحانیت متاثر کرتی ہے، ایک دوسرے کے انوار دوسرے کے لیے طاقت کا، قوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ مہینے میں 1 مرتبہ تو مشق ہو گئی، باقی ہم کو روزانہ یہ کام کرنا، روزانہ یہ کام کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ حضرات انشاءاللہ یہ کام کیا کریں گے، اللہ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ آج ذرا دیر ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی نکلنے میں، تو راستے میں بھیڑ بہت تھی، تاخیر سے پہنچا۔ آئندہ کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ نماز یہ ادا کی جائے۔
تو پورے طور پہ جو ہمارے یہاں تعبیر کا 12 تسبیح کا 12 تسبیح کا عمل چلتا ہے وہ انشاءاللہ ہوا کرے گا، تاکہ ہمارے اندر قوت پیدا ہو، طاقت پیدا ہو، اور اللہ کے سامنے ہم یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر اللہ ہم سے محبت کے طور پر ہمیں ملا لے۔ یہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو اس وقت آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب حضرات جن کے اپنے معمولات ہیں وہ تو معمولات پورے کرتے رہتے ہیں، ایک بات تو سب اپنے طور پہ یہ طے کر لیں کہ روزانہ کم سے کم 1100 مرتبہ تو اللہ اللہ ہمیں کہنا ہی کہنا ہے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے اللہ 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 اللہ، کم سے کم یہ طے کر لو کہ زیادہ تو کتنا بھی ہو جائے، لیکن کم سے کم بنا لو کہ 1100 مرتبہ تو روزانہ انشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوسری بات اب یہ ہے کہ اذان کا وقت قریب ہو گیا، تو 12 تسبیح کے ذکر کا تو آج وقت نہیں ہے، لیکن برکت سے محروم نہ رہ جائیں، بیٹھے ہیں تو ایک تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں ذکر بالجہر ان تسبیحات میں سے، تاکہ ایک طرح سے یوں بھی ہو جائے کہ آج ابتدا اور ابتدا ہو گئی ہے، اور ذرا سا ہمارے لیے محبت کا سامان بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہماری 12 تسبیح ہیں، 12 تسبیح جس کا عموماً مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے، اس میں 2 تسبیح تو ہیں لا الہ الا اللہ، جس کو نفی و اثبات کہتے ہیں، اور 4 تسبیح ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جس کو اثبات کہتے ہیں، اور 6 تسبیح ہے اللہ 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 اللہ، جس کو اسم ذات و ضرب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کو ذکر تو کسی طریقے سے بھی کیا جائے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ذکر دلوں کی صفائی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اس لیے ہمارے اکابر نے دل کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ خاص انداز بھی ہم کو بتلائے کہ اس طرح کرو تو دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ذرا سا آپ اس کو دیکھ لیں توجہ کے ساتھ، اور پھر ان 12 میں سے صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اذان سے پہلے انشاءاللہ، باقی پورا ذکر آئندہ مہینے سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھو لا الہ الا اللہ کی جو تسبیح ہے اس کو ایسے شروع کرنا ہمیں، پہلے ہم درود پڑھیں گے 7 مرتبہ بیٹھ کر کے سب قبلہ کو،